الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس بخاری صحیح بخاری شریف سے کتاب الصلاۃ سے ہے، اور کتاب الصلاۃ کے اندر بھی ایک مخصوص باب ہے جس کے اندر نماز کے حوالے سے ایک اہم مسئلے کی وضاحت کی گئی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب باندھا ہے کہ باب اذا صلی فی ثوب لہ اعلام ونظر الی اعلامھا، کہ جب کسی شخص نے ایسے کپڑے میں نماز پڑھی کہ جس کے اوپر نقش و نگار تھے اور اس نے اس کے نقش و نگار کی طرف دیکھا۔ اب اس کے تحت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، چنانچہ حدیث کے الفاظ بھی برکت کی نیت سے سماعت کیجیے اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے عرض کریں گے۔ فرمایا حدثنا احمد بن یوسف قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن عروة عن عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخمیصتي هذه الى ابي جهم واتوني بجاني ابي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي۔ وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی مکمل سند بیان کی، اور آخر میں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ بلا شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ نے اس کے نقش و نگار کی طرف نظر ڈالی، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی سادہ چادر لا دو، کیونکہ اس چادر نے ابھی مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ اور دوسری روایت کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس کے نقش و نگار کی طرف دیکھ رہا تھا، پس مجھے خوف ہوا کہ یہ چادر مجھے آزمائش میں ڈال دے گی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ابو جہم کی طرف بھجوا دی، اور جو اپنی سادہ چادر تھی وہ اس کی طرف سے ان کی طرف سے منگوا لی۔ اس حدیث سے ہمیں چند چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ایسی چادر استعمال کی کہ جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر ایسی چادر کا استعمال بالکل درست ہے جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے ہوں، خوبصورت قسم کی کڑھائی ہوئی ہو، پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں، تو اس کا استعمال شرعاً درست ہے، نماز میں بھی درست ہے، نماز کے علاوہ بھی درست ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو ہے نا وہ اس کو پہنا اور اس کے بعد جو ہے نا نماز ادا کی۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ چونکہ نقش و نگار والی چادر تھی جو کہ نماز سے توجہ کے ہٹنے کا باعث تھی، نماز میں خلل کا باعث تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ابو جہم کی طرف اس چادر کو بھجوا دیا اور ان کی سادہ چادر منگوا دی۔ تو ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو نماز کے اندر خلل کا باعث بنے اس کو دور کرنا یہ بہتر ہے، یہ اولا ہے، یہ افضل ہے کہ ایسی ان تمام چیزوں اور ان تمام رکاوٹوں کو ختم کیا جائے کہ جو نماز کے اندر خلل کا باعث بن رہی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سادہ چادر ہو، سادہ کپڑے ہوں، ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھی جائے تاکہ نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہے وہ قائم اور باقی رہ سکے۔ اور تیسری چیز اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دی۔ انہوں نے یہ چادر سرکار کی بارگاہ میں تحفتاً بھیجی تھی، ہدیہ کی تھی۔ تو جب کوئی شخص ہدیہ کرے تو اس تحفے کا قبول کرنا سنت، اور کوئی شرعی وجہ پیدا ہو جائے تو پھر اس تحفے کو واپس بھجوا دینا یہ بھی شرعاً جائز ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر واپس بھجوا دی تھی۔ اور جس بندے نے تحفہ دیا ہے اس کا پھر اپنے دیے ہوئے تحفے کو واپس دینا بھی درست ہے، کیونکہ جو تحفہ واپس کرنے والا شخص ہے وہ کسی شرعی عذر کی بنا پہ اس تحفے کو واپس کر رہا ہے، اس لیے اس کے لینے کے اندر کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو استاد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے تشریف فرما تھے، جو استاد ہے وہ اپنے شاگردوں کو یا ماتحتوں کو ان کی کنیت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بلا سکتا، ان کا تذکرہ کر سکتا ہے۔
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہم کی کنیت کو ذکر کیا، کیونکہ ان کا جو اصل نام تھا وہ عامر بن حذیفہ۔ یہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے اور قریش کے نزدیک یہ بہت عظیم تھے، نسب کے عالم تھے۔ 2 مرتبہ کعبے کی تعمیر کے اندر انہوں نے حصہ لیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اخیر میں انہوں نے وفات پائی۔ تو اصل نام سرکار نے ذکر نہیں کیا بلکہ کنیت ذکر کی۔ تو استاذ کے لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں اور شاگردوں کی کنیت کو ذکر کر کے ان کا تذکرہ کر سکتا ہے، ان کو بلا سکتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث بارکہ کی روح سے جس مقصد کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہر اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو نماز میں خلل کا باعث بن رہی ہو۔ اور اس حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس سے آگے والے باب کے اندر اس حوالے سے ایک حدیث شریف نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیتی عنا کرامکی ھذا فانھا لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک پردہ تھا جس کو انہوں نے گھر کی ایک جانب لٹکایا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اس پردے کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصاویر مسلسل میری نماز کے سامنے رہی ہیں۔ اس لیے نماز کے اندر ہر وہ چیز کہ جو خلل کا باعث بن رہی ہو اس کو دور کرنا چاہیے، اور اس انداز کے اندر نماز کی کوشش کرنی چاہیے کہ خشوع و خضوع قائم رہ سکے۔ وہ چاہے خلل جو ہے نا وہ کپڑوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ خلل چادر کی صورت میں ہو، چاہے وہ خلل کسی اور وجہ سے ہو۔ لہذا جو بھی چیز نماز میں خلل کا باعث بن رہی ہو اس کو دور کر کے نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ کما حق ہو جو عبادت ہے وہ ادا ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔